کھوج سے انترا تک مشتاق عاجز ایک کثیر الجہات فلسفہ بیان کرتا ہے اور اپنے مضامین کو ایک منطقی تسلسل میں یوں بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ لذت فکر و نظر ایک سے آتشہ سے متعارف ہوتے ہیں۔ ایک تارا ایک تار کا باجے جو باجے من بھائے، دوجا تار لگے جو اس میں باج است ہو جائے۔ یہ دوہا پڑھتے مجھے اللہ کریم کا فرمان یاد آ گیا کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، سو انسان پر لازم ہے کہ وہ بھی اس وحدہ لا شریک خدا پر یقین و ایمان کے ایک تارے میں کوئی دوجا تار نہ ٹانکے، نہیں تو ست جاتا رہے گا۔ دوہے کی روایت اور لفظیات میں پوربی لفظیات، ہندو تہذیب اور الہیات کا ہونا تو ظاہر ہے، فطری سی بات ہے، اور یہ بھی کہ زبان اپنی تہذیب کی مظہر ہوا کرتی ہے۔ رام، شیام، آتما، پرماتما، پرمیشور، اتار کی اصطلاحات ہندو دھرم کی نمائندہ ہیں۔ گانا، سر، سنگیت بھی ہندو دھرم کی مبادیات و لوازمات میں شامل ہے۔ سو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبان اور لفظیات پر جتنا اثر دین دھرم کا ہوتا ہے شاید ہی کسی اور تہذیبی عنصر کا ہوتا ہوگا۔ دوہے میں لامحالہ ان لفظیات کو بھی ساتھ ہی وارد ہونا تھا۔ مشتاق عاجز نے انہی ناموں اور علامات کو معنوی طور پر اسلامی الہیات کی طرف منسوب کیا ہے، سو ہم بھی ان کو اس حوالے سے دیکھیں گے۔ یہاں میں اپنے من بالغ کے اس سوال کا جواب شاید نہ دے پاؤں کہ مشتاق عاجز نے اللہ جل جلالہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ براہ راست ادا کرنے کی سعادت کیوں حاصل نہیں کی۔